نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان ضعیفا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کمزوری کی جو نوعیت ہے، جو مثالیں ہیں، وہ مختلف ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو پینے کے بعد پھر اس کو واش روم کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ انسان کمزور ہے؟ تو انسان کی جو کمزوری ہے وہ مختلف انداز کی ہے۔ اسی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس نے نہیں کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا جواز کیا بنایا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے بھی اعتراض کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو قتل و غارت کریں گے، جو خون بہائیں گے۔ اس کی کمزوری اس کی پیدائش سے پہلے بھی آیا تھی، لیکن اس کی کمزوری ایک اور نوعیت کی بھی تھی۔ اللہ نے اس کو کہا کہ جنت کے اندر جو تم چاہو وہ کرو، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جاؤ نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، راستے سے ہٹایا، اور جس چیز سے منع کیا تھا وہ کام وہ کر ڈالے۔ یہ کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے جو کمزوری ہوئی وہ کیا تھی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا جسے منع کیا گیا تھا۔ بھائی گندم کا کوئی درخت ہوتا ہے؟ گندم کا تو خوشہ ہوتا ہے، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اب خوشہ جو ہے نا یہ درخت تو نہیں ہوتا۔ اب شیطان جو ہے نا اس کو کیا کہتا ہے؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ایسی درخت کی
نشاندہی نہ کر دوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ملک لا یبلا، اور ایک ایسی ملکیت کی، ایک ایسی دولت کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو ایسا درخت اور ایسی دولت جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ آج ہم اور آپ یہ جو موجود ہیں، ہمارا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ یہ شجرۃ الخلد ہے نا، ہم اس شجرۃ الخلد کا حصہ ہیں۔ اور یہ کتنی بیوقوفی ہے کہ اس بات کو آدمی، اتنی موٹی بات کو آدمی نہیں سمجھے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی کسر چھوڑی ہے؟ الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا تم دونوں کو جو تمہارے اندر موجود تلکما الشجرہ، جو تمہارے اندر موجود درخت ہے، تل کا شجرہ نہیں کہ وہ الگ سے کوئی درخت ہے، جو تمہارے اندر موجود تلکما، کوما مخاطب کو کہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکما، تم دونوں کے اوپر سلام ہو، تلکما الشجرہ۔ تو یہ خارج کا کوئی درخت نہیں تھا، بلکہ یہ شجرۃ النسب تھا۔ اب یہی وہ درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا، پھر یہ دونوں حضرات نے اس کی خلاف ورزی کی۔ خلاف ورزی کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان دونوں کو اللہ نے اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکالنے کے بعد پھر ہوا کیا؟ جو بڑا بیٹا تھا قابیل، وہ پیدا ہوا۔ کوئی چاہے گا کہ میں قابیل بنوں؟ قابیل کی جو حرکت تھی، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس نے کہا کہ جو جوڑی دار اس کی ہے، جو اس کی بیوی ہے، اسے میں شادی کروں گا۔ اب نافرمانی کے نتیجے کے اندر جو نکلا ہوا تھا، اس سے کام بھی ایسے ہی کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کے بعد کیا فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان بہکا نہیں دے، تمہیں ایسا ننگا نہ کر دے جیسے تمہارے والدین کو ننگا کیا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا۔ اس کے بعد کوئی ابہام رہ جاتا ہے؟ یہ جوڑ میں نہیں ملا رہا ہوں، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اور میں یہ پہلی مرتبہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب، بڑی شخصیت تھی، اسے لکھ دیا پرویز نے لکھا، پرویز تو بہت بات کی پیداوار ہے۔ آج جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو کالجوں کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر اور مختلف اس کے اندر ہیں، وہ سب کے سب تقریباً پرویزی ہیں۔ یہ علماء نے خیانت کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اگر سمجھ کر
اس کو آگے بڑھا دیتے تھے. تو آج جو لوگ علماء کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جو دین ملا فی سبیل اللہ فساد کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ آج علماء کے اوپر اعتماد کرتے. اب اتنی بڑی وضاحت کے بعد اگر آپ ان حقائق سے منہ موڑ کر طالب علموں کو 8 سال قرآن کی تعلیم دو گے، عربی کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیروں کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب آپ واضح حقائق چھپاؤ گے تو ایک پنجاب کے کسی صوفی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اندھے کو کاندھے پر اٹھا کر سارا دن جو ہے نا گھمایا، اور شام کو جب پوچھا کہ کچھ نظر آیا تو اسے بولا کہ کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ جو علماء حضرات ہیں 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال طالب علموں کو کاندھے پر گھماتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ بولتے کہ نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ اعتراض کریں تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ جو ہے نا اندھے کو اٹھا کر صبح سے لے کر شام تک گھماتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ اگر ایک لنگڑا ہے اور ایک اندھا ہے تو لنگڑے کی کمزوری کیا ہے کہ چل نہیں سکتا، اور اندھے کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. تو اندھا جو ہے وہ اٹھا لے لنگڑے کو اور اس کو گھما لے اور وہ راستہ بتائے گا کہ بھئی ادھر سے ٹھوکر لگے گی، یہ نہر ہے، یہ فطری بات ہے نا. لیکن بعض اوقات جو بات ہوتی ہے وہ محاورے کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب حقیقی اندھا نہیں ہوتا، وہ عقل کا اندھا ہوتا ہے، سمجھ کا اندھا ہوتا ہے. اور گھمانے سے مراد یہ نہیں کہ واقعتاً اس نے جو ہے نا کاندھے کے اوپر وہ اٹھا کے گھمایا. ضعف الطالب والمطلوب، طالب جو ہے نا وہ بھی ضعیف ہوتا ہے اور جو مطلوب ہوتا ہے وہ بھی ضعیف ہوتا ہے. اب اگر دونوں ایسے، جو سمجھانے والا سمجھا نہیں رہا ہو اور سمجھنے والا سمجھ نہیں رہا ہو، تو قصور کس کا ہوگا؟ قصور اس بات کا ہوگا کہ ہم نے اس مقصد کو پہلے واضح نہیں کیا. آپ یہاں سے پشاور کے لیے روانہ ہو جاؤ تو آپ کی سمت ٹھیک ہوگی تو آپ پہنچو گے نا. اگر آپ روڈ کے اوپر نہیں ہوگے، آپ کھیتوں کے اندر بھول بھلیوں کے اندر بھٹکتے پھرو گے تو آپ تو منزل کبھی حاصل نہیں کر سکو گے. پہلے آپ کو اپنی منزل سیدھی کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر جب آپ اپنی منزل کا تعین کرو گے کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. اب آپ کا ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر مقصد یہ ہو کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے نتیجے میں قرآن بالکل سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ کا مقصد خود کو خالی ان لوگوں میں شمار کرنا ہو کہ ہم نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے نہیں سمجھنا ہے. اس پیغام کو اجنبیت کا شکار بنانے کے لیے مختلف ادوار کے اندر جو پردے اس کے اوپر آئے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک پر ایک اندھیرا آیا ہے، اور آپ اندھیرے کے پیچھے خود کو بھی بھٹکاؤ گے اور جو تمہارے پیچھے لگیں گے ان کو بھی بھٹکاؤ گے، تو نام تو یہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بامقصد چیز اگر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اب وہاں سے جو ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس بنی آدم کو ڈرایا کہ بھئی آپ سیدھے رہو، آپ کہیں فحاشی کے اندر غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہو جاؤ، یہ تمہاری کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ بھی ایک قسم کی بلکہ بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر کیا فرمایا؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. جو لوگ، جو مومنین اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے، فحاشی کے کاموں سے، الا اللمم. اب یہ جو لمم کی جو بات ہے اس کو اللہ نے یہ سمجھو کہ معافی کے درجے میں دے دیا ہے. تو آدم اور حوا کا جو واقعہ ہے یہ بھی اس ماحول کے حوالے سے لمم کے زمرے میں آتا ہے. آدمی خود کو کتنا بھی بچانا چاہے نہیں بچا پاتا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے. اس لیے اگلی آیات کے اندر لا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کی، اپنی نفسوں کی پاکیزگی بیان مت کرو، خود کو پاک صاف مت کہو. ایک اللہ کی جو ذات ہے، لم یلد ولم یولد، اس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے کہ اس کو کسی نے جنا ہو یا اس نے کسی کو جنا ہو. وہ ذات پاک ہے. اب انسانوں کو ایک اچھے راستے پر لگانے کے لیے اسلام ایک اتنا بہترین معاشرہ دیتا ہے کہ اس معاشرے کے ذریعے سے کافی حدود تک ان غلطیوں سے، ان چیزوں سے اس معاشرے کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے. اگر تبلیغی جماعت پاکستان کے اکابر اور امیر حاجی عبدالوہاب صاحب شادی کی پہلی رات میں اپنی بیگم سے کہیں گے کہ بھئی مجھے دین کا کام کرنا ہے، اور اس کو طلاق دے دیں گے، ان کے خلوص کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے ہیں. ایک آدمی کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق پھر اس میں وہ ڈل جاتا ہے. ایک صحابی تھا، اس کا نام اسود تھا. اسود کالے کو کہتے ہیں. وہ غلام تھا،
اور پھر جب آزاد ہوا تو بہت ہی زیادہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا تھا کہ جس میں اپنے لیے کوئی بھی عزت کا، سہولت کا، ایک انسانیت کا کوئی اس کے پاس، مطلب معاشرے کے اندر جیسے ردی کے ٹھوکرے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی اس کی حیثیت تھی. تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ ایسے ٹکرائے ہوئے لوگوں کی، ان کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی، ان کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے اوپر بھی وہ شفقت فرماتے ہیں. تو اس نے راستوں کے اندر پوچھا کہ کوئی تجارتی قافلہ ایسا ملے جس کے ساتھ دور دراز کا سفر آسان ہو اور سمت بھی درست ہو اور وہ لوگ واقف کار بھی ہوں راستوں سے، تاکہ بھٹک نہیں جاؤں. اس زمانے میں تو روڈ نہیں تھے، باقاعدہ اس کو جب کوئی قافلوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا قافلہ مل گیا اور آخر میں سفر طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، تو اس نے کہا کہ جو میں نے سنا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، میری بھی وہی عزت تھی، ہر چیز کے اندر میرا خیال رکھا جاتا تھا. تو کافی دن گزرنے کے بعد، کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میری تو کوئی ایسی خواہش ہی نہیں رہی ہے جو پوری نہیں ہوئی ہو. اب ایک بات ہے کہ میری شادی ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میں کسی کو جو ہے نا بولوں گا تو کوئی لڑکی دے گا ہی نہیں، نہ میرا کوئی جو ہے نا اچھا نسب ہے، نہ میری شکل ایسی ہے. یہاں پر سب کے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، میرا کوئی نہ ہم وطن ہے، نہ خاندان کا کوئی سلسلہ ہے. بہرحال اس نے کئی دفعہ ذہن کے اندر سوچا اور پھر سوچتا تھا کہ نہیں بولتا ہوں. آخر میں اس نے جرأت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بنی کلاب کا سردار، اس کی لڑکی کے بہت رشتے آئے ہیں اور انہوں نے ٹکرایا ہے، اور ان کو یہ حکم دو کہ میں نے بھیجا ہے اور آپ اپنی لڑکی جو خوبصورت ترین لڑکی تھی اس سے اس کی شادی کر دیں. اس کے اوپر وہ گھبرا بھی رہا تھا، یہ احساس بھی تھا کہ اب میں کہاں پھنس گیا ہوں. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر میں نے اس کو نہیں مانا، خواہش بھی میں نے، اور دوسری بات یہ کہ کہاں میری حیثیت، کہاں اس سردار کی بات، اس کی اتنی خوبصورت بیٹی اور اس کا رشتوں کا ٹکرانا. بہرحال وہ پہنچ گیا. تو سردار نے جب پتہ ان کو چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، بہت اچھے انداز میں استقبال کیا، بہت خوش ہو گئے کہ یار یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کوئی خدمت لگائی ہے اور ان کو میرے پاس بھیجا ہے. تو اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ حکم دے کے میرے پاس بھیجا ہے. اس سردار نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اس کا چہرہ بہت پھیکا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ
چلو میں واپس جاتا ہوں, مجھے جو ہے نا جو حکم تھا وہ پہنچانا تھا, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ نہیں دینا چاہتے ہیں, میرے لیے بالکل کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. تو وہ جب واپس جانے لگا تو اس کی بیٹی سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سننا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے. جب وہ نکل کے گیا تو وہ اپنے والد کے پاس آئی, والد کو کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے. ابھی سردار نے پھر اس کو آواز دی, اس نے کہا کہ بھئی آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, میری بیٹی نے اس کو قبول کر لیا ہے, آپ شادی کی تیاری کریں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیسے لے لو, اس پر اس کے لیے کچھ زیور لے لو, کوئی جو ضروری چیزیں ہیں حق مہر کی, یہ آپ کا وہ ہے, یہ تیاری کرو. اس پہ جو ہے نا جہاد کا اعلان ہوا. تو اس نے وہ چیزیں خریدنے کے بجائے جہاد کی چیزیں خریدی, جہاد کا سامان خریدا, اور یہ خوف اس کو دامنگیر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے خوف سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور لشکر کے ساتھ نہیں گیا, لشکر کے ساتھ فاصلے کے اوپر جا رہا تھا. کسی نے کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ کون ہے اور کیوں فاصلے پہ جا رہا ہے, معمول کی بات سمجھ کے. تو بہرحال جب جہاد شروع ہوا تو وہ لشکر کے اندر شامل ہو کر بہت بے دردی کے ساتھ لڑا, کافی لوگوں کو مار دیا اور خود بھی شہید ہو گیا. جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہی صحابی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے واقعہ میں اس کمزوری پر اس صحابی نے ایسے ماحول کے اندر کیسے پایا قابو. یہ ایک ماحول تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیسے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو صحابی نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میرا حکم رد ہو ہی نہیں سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ میں نے حکم دے دیے اور وہ صحابی رد کر سکتا ہے, وہ لڑکی اس کو رد کر سکتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ایک جلیل القدر صحابی تھا, جو خوش ہو رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا ایک سعادت ملی ہے, لیکن جب اس نے حکم سنا تو اس نے اپنے ذہن کے اندر یہی سوچا کہ یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اب یہ جو اس کی شکل ہے اس صحابی کی, اس کو میری بیٹی اگر قبول نہیں کرے گی, میری بات تو مانے گی نہیں,
جو واقعہ ہے اس کے اندر جو دینی جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، جو اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو ان حدود اور قیود کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میں نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہاں سے انکار دل سے جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اوپر اوپر سے اس کو قبول کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینا بھی نہیں تھا۔ اب اس باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی حکم سمجھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا، اس بات کو اپنی بیٹی پر مسلط نہیں کیا۔ بیٹی نے اپنی رضامندی سے جب اس کو قبول کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس واقعہ کو مد نظر رکھ کر ہمارے مسلمان معاشرے میں اس حکم پر جو کہ تو عمل ہوتا کہ باپ اپنی خواہش کو، اپنے منصب کو استعمال کر کے اپنی مرضی مسلط نہ کر دے، تو آج کوئی بھی لڑکی بھاگ کر عدالتوں کے اندر شادیوں کے لیے مجبور نہ ہوتی۔ یہ جو ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی گناہوں سے درگزر کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے۔ بڑی قربانی ہے، اور آدمی جذباتی انداز کے اندر دے دیتا ہے۔ وقف ہو گئے، ایک زندگی گزار دی۔ تو ڈاکٹر منظور مینگل کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء سے ہے اور بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا کہ میں خود موجود تھا، اور حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے ان کے مرید نے کہا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا 2 مرتبہ انتقال ہوا ہے اور پھر وہ واپس آ گئے ہیں۔ جب حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ من ربو کا، ما دینو کا، مر رسولو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ یہ کہاں لے کے آئے ہو؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت البقیع ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہاں ہیں؟ یہ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو بس نظام الدین میں ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ یا مجھے وہاں لے جاؤ۔ اس کے اوپر اللہ نے اوپر سے فرشتوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ فرشتے لاجواب ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو واپس بھیج دو دنیا میں، وہ واپس آ گئے۔ اب یہ جو مولانا منظور مینگل نے واقعہ سنا ہے، اس نے پھر کہا کہ وہاں پر تو میں نے کچھ نہیں بولا، جب کمرے سے ہم باہر نکلے تو میں نے اس کو کہا، جو اس کا مرید تھا وہ عالم ہوگا،
کہ یار یہ ایسی باتیں تو مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب ایک دفعہ موت طاری ہوتی ہے تو دوبارہ کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے بخاری کا واقعہ سنایا کہ بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی جس کا نام جبل تھا. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. وہ فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد فرشتوں نے، فوت ہونے کے بعد اس کی بہن نے، اس کے گھر والوں نے آوازاری شروع کر دی کہ یا جبلا، یا ماوا، یا ملجا. اب فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار تو 5-6 فٹ کا آدمی ہے، تو کہاں سے پہاڑ آ گیا؟ جبل جبل کے کہہ رہے ہیں یا جبلا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی جو تھے یہ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ فوت نہیں ہوئے تھے. بولتے کہ وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے مرید نے کہا، وہ بھی عالم ہوگا، کہ اگر حاجی عبدالوہاب صاحب کو خدا نے واپس بھیجا ہے تو فرشتے کے سوال و جواب کا جو ذکر ہے تو یہ تو بخاری کے اندر بھی ہے، ایک صحابی کا واقعہ ہے. تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو بے ہوشی کی حالت کا واقعہ تھا. کس کا واقعہ تھا؟ بے ہوشی کا. حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی تو یہی بے ہوشی دیکھی ہوگی یار. حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی بے ہوشی کے اندر دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع میں پہنچ گیا ہے اور فرشتے سوال کر رہے ہیں. تو جو وہ بے ہوشی تھی تو یہاں پر بھی بے ہوشی ہوگی نا، اس میں کون سی بات ہے؟ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ مر گیا ہے، تبلیغیوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ مر گیا ہے. اب ایک آدمی جب سوتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تمہارے نام سے مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں. پھر جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہمارے مارنے کے بعد. تو موت بھی ایک چھوٹی سی، نیند بھی ایک چھوٹی سی موت ہے، تو بے ہوشی بھی ایک چھوٹی سی موت ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ اب اس سے کتنا بڑا انتشار پھیلے گا؟ پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ کہ بھئی حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہ کیا واقعہ بیان کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا واقعہ بھی ٹھیک ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب کا واقعہ بھی درست ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بعض اوقات خواب کے اندر آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، بعض اوقات جیتے جی مشاہدہ دیکھتا ہے. یہ تو روٹین کے معاملات ہیں. اگر ڈاکٹر منظور مینگل کی میں بات کروں، بہت قابل آدمی ہیں. ان کو حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کا جج بننے کی بھی پیشکش کی، پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے قبول نہیں کی. لیکن خلق الانسان ضعیفا. مولانا اورنگزیب فاروقی سپاہی صحابہ کے رہنما اور لیڈر ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اورنگزیب. تو اورنگزیب نام ہے. تو اس کی کتاب پر سپاہی صاحبوں نے مجھے دی تھی، ڈاکٹر جمال کو میرے لیے انہوں نے ایک کتاب بھجوائی تھی. تو اس کے اوپر ڈاکٹر منظور مینگل کی تقریر لکھی ہوئی تھی.
اس تقریر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اورنگزیب کے 3 حروف ہیں، اور، رنگ اور زیب، اور رنگ زیب. حالانکہ اگر اور آپ کہو تو آگے نگ رہ جائے گا، یا تو یہ کہو کہ او رنگ زیب، او الگ ہے. اب اسے کہا کہ اور، پھر کہا کہ رنگ اور زیب. تو اس حوالے سے کوئی تعریف جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ بہت مطلب ہے وہ کوئی علمی اعتبار سے بھی غلط بنتی ہے. تو مشاہدوں کے اندر جو بات ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے بہت سارے بزرگوں پر، اللہ والوں پر کفر کے فتوے اسی لیے لگا دیے، شرک کے لگا دیے کہ انہوں نے جو نا یہ لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، جو نرسری میں مسجد کے امام تھے. وہ میری بہت تائید کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے میری دعوت کی تو ہم 2-3 افراد ان کی دعوت میں گئے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں ایک مجلس میں گیا تو وہاں بریلی مکتبہ فکر کا بہت بڑا شیخ الحدیث تھا، اور وہ شیخ الحدیث کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ اللہ والے نے چند قدموں پر نفلیں پڑھ کر وہ کعبہ پہنچا تو دیکھا تو خانہ کعبہ غائب تھا. اب وہ پوچھا کہ بھئی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کس کے لیے گیا ہے؟ رابعہ بصریہ کی زیارت کے لیے گیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یار یہ اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے اور یہ ایسی بات کر رہا ہے، اتنا جاہل ہے، خانہ کعبہ بھی کہیں جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اس میں ترس رہے تھے صحابہ، تو وہ نہیں گیا. میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ تو مولانا مسعود الدین عثمانی نے بھی لکھا ہے، اور ایسے ہی واقعات ہمارے اکابر کی کتابوں میں بہت لکھے ہوئے ہیں. میں نے پھر ان کو بتایا کہ ایک خواب ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدے میں ایسا ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ ہوا، قرآن میں تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے کہ رات کا سفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اب ایک آدمی جو ہے نا یہ سوال اٹھائے گا نا کہ یار انبیاء کرام جو ہے نا وہ جو فوت شدہ تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جو ہے نا آگے؟ لیکن یہ مشاہدہ تھا. میں نے کہا کہ اگر مشاہدے کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. پھر ان کی، میں نے کہا کہ جیسے خواب کی حیثیت ہوتی ہے ایسے مشاہدے کی بھی ہوتی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ بہت کچھ دیکھ لیتے ہو. تو وہ اتنے خوش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی میں حمایت کر رہا ہوں، ڈاکٹر منظور مینگل کی مخالفت کر رہا ہوں. میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کمزور ہے. اگر جو ہے یہ مشاہدہ دیکھا ہو تو اس کا یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے تھا. ہمارے حرمین شریفین بیت اللہ ہے یا مدینہ ہے کہ نہیں؟ اب جنت البقیع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جوار کے اندر آدمی کو خبر ملے، اس کو آدمی اولیت دے گا یا بستی نظام الدین کو اولیت دے گا؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، اور ان کو اپنے بزرگوں کی تلاش ہے۔ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے، جسے آدمی کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ میں جو تقویٰ کر رہا ہوں، اس تقویٰ کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دین کا منکر بن جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ جو نا جذباتی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں نہ جذباتی بننے کی ضرورت ہے اور نہ دین سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ جب معاملات کلیئر ہوں گے تو پھر یہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اب تو یہ ہے کہ 3 دن اجتماع میں گزار لو، جذبات جو ہے نا ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی بولتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ، 3 دن کے لیے نکل جاؤ، سال کے لیے نکل جاؤ، 10 دن کے لیے نکل جاؤ، خوب جذبات بن جاتے ہیں۔ لیکن اس جذبات کا پھر جو نچوڑ ہوتا ہے وہ لا حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک مین سٹریم تحریک کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو، اب ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک رات اور دن میں جو معمولات اختیار کرتا ہے، اگر وہ خوابوں کے پیچھے خالی لگے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا؟ خواب آ جاتے ہیں، مشاہدہ دیکھ لیا تو دیکھ لیا۔ تبلیغی جماعت کی لوگ مخالفت بعض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بہت بناتے ہیں۔ ایک گو ہوتا ہے اور ایک گو سے جو ہے نا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، گرگٹ نہیں، یہاں گرگٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے، جو گو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے کانی گرم کے اندر، جو کانی گرم کا امیر تھا، اس نے وہاں پر جو ہے نا کہا، قریبی گاؤں کے اندر، لیکن وہاں چونکہ ٹریفک وغیرہ کا تو سسٹم نہیں ہے، لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، میں نے بھی آج تک خواہش ہونے کے باوجود بھی بدر کو نہیں دیکھا، اور ممکن ہے کہ بدر کے قریب جو پہاڑ ہے، ایک جگہ پر میں نے کہیں پڑھا بھی ہے، کوئی پریغل، کہ آج تک کسی انسان کا قدم اس کے اوپر انسان نے قدم نہیں رکھا ہو، ایسی جگہ اس کے اندر ہوں گی جو انسانوں نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو وہ بدر کا اس نے کہا کہ بدر کے اندر وہ جو گو کی ایک چھوٹی نسل ہے، اس کا کہا کہ عورت سے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی بچی کی بجائے، اور باغ کے جو ہے نا وہ توت کے اوپر چڑھ گئی، تو ایک آدمی نے اس کو فائرنگ کر کے نیچے گرا دیا۔ اب جتنے بیٹھنے والے ہیں نا وہ بولتے کہ توبہ 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 توبہ، یار قیامت آ گئی، عورتوں سے جو ہے نا ابھی بچوں کی بجائے جو ہے نا یہ پیدا ہونے لگے۔ تو اس کو دوسرے نے کہا کہ یار یہ تو اتنا قریب کا واقعہ تم بتا رہے ہو، کل کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بولتے کہ جب تک ان کو ڈراؤ نہیں، یہ اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہے۔ بولتے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا خوفزدہ کرو نا تو یہ پھر آرام سے نکل جاتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ کل پتہ چل جائے گا. بولتے کہ نہیں, لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں, بس بات کرو وہ خود ہی آگے پہنچاتے ہیں. یہ ہمارے بچپن کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ تو تحقیق کرتے نہیں ہیں. کوئی بات آ گئی بس اس کو آگے بڑھا دیا. اور یہ ہماری کمزوری انسانی بنیادوں پر ہے. ہم یقین بھی کر لیتے ہیں, اس کو پہلا بھی دیتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا گزری ہوگی. لیکن ان کمزور دماغوں نے اس پروپیگنڈے کو بھی پھیلایا. وہ اللہ نے سختی سے منع کیا کہ یہ کام مت کرو. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ چلو جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ شر مت سمجھو, یہ تمہارے لیے خیر ہے. اب کیوں خیر ہے؟ خیر اس لیے ہے کہ آدمی جب ایک نقصان اٹھاتا ہے تو آگے جا کر دوسری جگہوں پر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ نقصان ایک دفعہ کسی جگہ پر ٹھوکر کھاتا ہے, دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تجربے سے جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ قوم کے اندر ایک شعور آ جاتا ہے. سوشل میڈیا پر آج کل بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, اس کی ویڈیو کسی نے بھیجی تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی خاص بات ہوگی. تو مجھے وہ بھاری اس لیے لگی کہ چونکہ میری مصروفیت تھی, اخبار میں مصروف تھا اور وہ ویڈیو بہت لمبی تھی. اس نے جو ہے نا کہا کہ فلانا نے اعتراض لکھا ہے کہ حضرت صفیہ جو نبی اسلام کی زوجہ محترمہ تھی, خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عدت کے بغیر ان سے شادی کی ہے. اب وہ اتنا جو ہے نا لمبا چھوڑا. بھئی پہلے تو جواب تو اس کو دو موقع کے اوپر, باقی پھر آپ اپنا جوش خطابت علم سب چیزیں جو ہے نا اگلتے رہو, لوگ سنیں گے. تو اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ وہ خواتین جو جنگی حالت میں پکڑی جائیں اور لونڈیاں بنائی جائیں, ان کی فلاں فلاں کتابوں کے اندر ان کا یہ ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہے. تو اسی موقع پر اس کو حیض آیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے آزاد کر کے نکاح کر لیا. جب موقع پر آپ جواب نہیں دو گے یا آپ کوئی بات ڈال کر اپنی دوسری باتیں سنانے کے لیے ایک لمبا چھوڑا جو ہے لیکچر دو گے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. میں نے بولی اس لیے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلپ کسی نے آدھا سنا ہو اور آگے جا کے چھوڑ ہی دیا ہو کہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے, غلط فہمیاں نہیں بنے. اس طریقے سے ایک مولانا الیاس گومن صاحب ہیں, انہوں نے کسی اور معاملات کے اندر فقہ حنفی کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا ہے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے تو بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ بیوی نے لا سکتی ہے,
بولتے کہ اس لیے نہیں لا سکتی ہے کہ بیوی عدت میں ہوتی ہے اور عدت میں نکاح ختم نہیں ہوتا، قائم رہتا ہے. چلو اتنا بھی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بھی بڑی مہربانی ہے. ورنہ یہاں جنگ اخبار کے اندر میں نے خود پڑھا تھا، مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس نے لکھا تھا کہ مرد اور عورت میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے. اور مہاجروں کے اندر، بلوچوں کے اندر، سندھیوں کے اندر ہم نے یہ واقعات دیکھے ہیں کہ میاں بیوی میں سے ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس سے جو ہے نا پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی بیشت زیور سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ ہاتھ اس لیے نہیں لگا سکتی ہے کہ بیوی جب بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کی تو کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، تو شوہر کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہاتھ لگانا حالانکہ یہ غلط ہے، وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ تعلق ان کا ختم. اگر شوہر مرتا ہے اور بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو پھر اس کی قبر کے تختی کے ساتھ تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہوگی اس کی تختی لگے گی نا. لیکن جس کی زندگی میں بیوی فوت ہو جائے وہ تو کنفرم ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث کو تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ وہ تو ام المومنین ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو حضرت فاطمہ کو غسل دیا، اس کے اوپر مفتی طارق مسعود نے ایک لمبا چوڑا لیکچر دے کر کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے نا فوت ہونے سے پہلے اس نے خود ہی غسل کر لیا تھا، نہا کے سوئی تھی نہا کے فوت ہوئی تھی. یہ تو اور معاملات پھر کھڑے ہو جائیں گے. بولے کہ بعض لوگوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے بعض جگہوں میں کہ حضرت علی نے غسل دیا تھا. بھائی کیوں اتنا لمبا چوڑا کھینچتے ہو ایک غلط اور باطل معاملے کو کا دفاع کرنے کے لیے؟ ہم تو آپ کے بڑے بڑے معاملات کو بھی واضح کر کے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں، کریڈٹ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم یہ ہے، اور جب سب کو پتہ چلے گا تو یہ جو انتشار ہے امت کے اندر، تفریق ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. دوسرا یہ کہ اگر بنی اسرائیل نافرمانیاں نہ کر دے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا. اب پرویز نے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، لکھا کہ دیکھو اس قسم کی واقعات حدیث میں لکھے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک پڑھا لکھا آدمی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آج دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ کولڈ اسٹوریج کے اندر آپ گوشت رکھو تو کبھی خراب نہیں ہوگا. اگر اس وقت جو ہے تباہیاں نہ آتی تو دنیا یہی ترقی کرتی اور گوشت خراب نہ ہوتا. اور دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام ہوا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو بڑی بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی بولے کہ نہ ہوا ہوتی، نہ کوئی آدمی ہوتا اور نہ کوئی نافرمانیاں ہوتی. لیکن
پرویز نے خود قرآن کے اندر لا تقربوا هذه الشجرہ یہی نافرمانی مراد لیا ہے. پرویز نے خود. تو پھر حدیث کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے نا. وہاں پر اس نے کہا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ سے مراد یہ ہے, اور دوسری سائڈ کے اوپر بہرحال چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر دوریاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے اگر شعور کی بنیاد کے اوپر ہم اٹھیں اور یہ کام کریں تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے برآمد ہوں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرا دل تو پچھلی مرتبہ بھی چاہ رہا تھا, اس مرتبہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ میں درس نظامی کے نصاب کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کا جو اس کی سمت ہے وہ بہت بہترین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے اگر کوئی میری حدیث کو, میری بات کو سن کر اسی طریقے سے آگے پہنچا دے تو اس کے لیے یہ اجر ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو دوسرے حقائق کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی جو سننے والا ہوتا ہے وہ خود نہیں سمجھتا ہے, لیکن جب دوسرے تک بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو سمجھدار لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر وہ اس طریقے سے پھیلتی بھی ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ درس نظامی کے جو قواعد ہیں, جو مین سٹریم اس کا جو ہے نا, جو نصاب کا جو ہے نا, جو قبلہ ہے وہ بالکل زبردست ہے, لیکن اس کے اوپر جو تعمیرات کی گئی ہیں اندر وہ جو ہے نا وہ راستے سے ہٹنے والی باتیں ہیں. ایک قاعدہ ایسا ہے کہ آدمی کا ذہن اسے کھل جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے. حدیث کے مقابلے میں آیت آ گئی, آپ نے حدیث کو اڑا دیا کہ بھئی ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے, قرآن کے خلاف ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بہت وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ عدت کے اندر, عدت کے باہر باہمی رضامندی سے, معروف طریقے سے جب دونوں آپس میں راضی ہوں تو رجوع ہو سکتا ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جہاں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہو کہ نہیں آپ صلح نہیں کر سکتے ہو. ایک حدیث ہے رفال کرزی کی بیوی کا, اس نے دوسری جگہ شادی کی تھی, یہ تو آپس میں میاں بیوی رہے نہیں تھے, اگر رہتے تو نبی علیہ السلام ان کی صلح کرا دیتے. اب دوسری جگہ جب شادی کی تو اس کے بارے میں بھی مولانا سلیم اللہ خان صاحب وفاق المدارس کے جو صدر تھے انہوں نے لکھا کہ یہ خبر واحد ہے. اس نے کہا کہ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ وہاں حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ کی بات ہے اور اس میں مباشرت کا ذکر ہے کہ ہم مباشرت کا اس کی وجہ سے اضافہ کر سکے قرآن کے اوپر. کمزور حدیث ہے یہ, اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو بڑی بڑی آیات ہیں کہ بھئی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. ان کے مقابلے کے اندر کون سی چیز ہے پھر تمہارے پاس کہ جو تردید کا ذریعہ ہو؟ تو بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے بھی بات کرتا ہوں
اور ایسے لوگوں کے سامنے جو بڑے ذہین تھے، جماعت المسلمین کے پروفیسر مسعود احمد کے ساتھ اس نے بڑا ٹائم گزارا تھا. کراچی یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے. مردان کا حسین احمد نام ہے. ایک اور مولانا صاحب تھے، ایک جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے تھے. ان کے سامنے جو ہے نا، میں بورڈ کے اوپر میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن مجھے پھر بھی لگ رہا تھا کہ ان کو ابھی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اس دفعہ کسی نے لکھا ہے کہ یار یہ واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر لوگ، یہاں تو لوگوں کی عزت کا مسئلہ ہے نا. اگر لوگوں کی ایک دفعہ عزت لٹ گئی، اس کے بعد ہم ان کے پیچھے جو ہے نا جائیں گے تو پھر وہ بولیں گے یار تمہارے انقلاب پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں. تم نے جو ہے نا، تو ہم نے اپنے طور پر جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے، اس کو پہنچانا ہے. اب علماء کی قسمت کی بات ہے کہ ان کا ذہن کھلا ہوا ہو اور پھر بھی وہ فتوے دے رہے ہوں کہ نہیں حلالہ کرانا جو ہے نا، یہ ان کی اپنی قسمت ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جس منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی مجھے بہت خطرناک لگتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یار رفع دفع کرو. ایک تو زیادتی میری بیوی کے ساتھ میں نے کروا دی، غلطی کی، اب اس کی تشہیر بھی کروں، کیا لڑوں کیا جھگڑوں نا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تیش میں آئیں گے. اچھا اتنے عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا، پھر بھی ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا. اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرح تو نہیں ہے نا کہ زندگی انہوں نے وقف کی ہو. ان کی کوئی تعلیم و تربیت تو نہیں ہوتی ہے. ان سے جو ہے نا بہت خطرات ان کو پھر لاحق ہو سکتے ہیں. وہ اٹھ سکتے ہیں، وہ ان کی عزتوں کو گھر میں زبردستی سے خراب کر سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم بھی کریں گے. ہمارے وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہیں اس کو تو میں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ جو دوسرے ہیں وہ نہ توڑو. اسی تناظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ طالبان کی روح چل رہی تھی. معراج محمد خان جیسا سیکولر آدمی بھی کہتا تھا کہ طالبان کو شاباش ہو کہ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے. وہ تو فوج کا ایجنٹ نہیں تھا نا. ہمارے یہاں مرد، عورت، بچہ، ضعیف، جوان، ہر قسم کے لوگ ان کی تائید کرتے تھے. وہ فوجی بیچارے بھی سمجھتے ہوں گے نا. میں نے بھی اس حد تک تو تائید کی ہے. کبھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف اب نہ لڑو. اب ایک آدمی آپ کو لڑنے کے لیے آئے گا تو آپ نے تو اس سے لڑنا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش بھی ہو سکتی ہے. 9/11 کا واقعہ جب ہوا تھا اس میں بھی میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اسامہ اور ملا عمر جو ہے نا یہ سلامت رہیں اور باقی لوگ جو ہے نا مر کب جائیں اس کے لیے. اس وقت بنو کے اندر ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے. میں نے وہ خواب جو ہے نا سرخی، بڑی سرخی کے ساتھ لگایا. جس نے خواب دیکھا تھا بنو کے اندر، ابھی مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ خفیہ ایجنسی والوں نے یا طالبان کے کسی گروپ نے وہ اٹھا کے لے گئے، اس کو اتنا ڈرایا، اتنا دھمکیاں دی. اب خواب، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ اس کا خواب نقل ہوا تھا اور میں نے اندر ان کا پلان لکھا ہوا تھا. اس خواب سے ان کو خوف نہیں تھا، اس پلان سے ان کو خوف تھا. جتنے لوگ مارے گئے وہ خالی جو ہے نا جب یہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہو سکتی ہے.
تو اس کو جو نا مار دیتے تھے. جو بولتا تھا کہ یار یہ سازش, جو تھوڑا شعور رکھتا تھا نا, سمجھدار ہوتا تھا, وہ بولتا یار میں نے اس وقت ان کو کہا کہ دیکھو یہ پلان جو بنا ہے وہ ایسا بنا ہے کہ روس کے جو آزاد ازبکستان, کرغستان وغیرہ, ان کے اندر مجاہدین بھی وہاں بھی تیار کیے گئے اور وہاں سے ان کو افغانستان لایا گیا. وہاں کی ریاستوں نے ایک وہ جو جمعہ نام کا کوئی تھا, ایک طاہر یلدوشیف کا وہ استاد تھا شاید, اس کی ماں کو کہلوایا کہ اس پر, وہ کہتی ہے کہ مجھ پر لعنت ہو کہ میں نے اس شخص کو جنا ہے. تو وہاں کے جو مطلب سیکیورٹی ایجنسی ہیں, وہاں کے جو حکومت والے تھے, انہوں نے اس پر تبصرہ کی ہوگی. تو وہاں پر جو کیمپ تیار ہوئی تھی وہ وہاں کے اقتدار والوں نے بھگا کے جو نا افغانستان لایا. یقین جانو کہ ایک حدیث کے اندر میں نے دیکھا ہے, وہ حدیث ہے کہ ابھی ان کے جو ہے نا گدوں کے, پالانوں کے پسینے بھی خوش نہیں ہوں گے کہ ان کے پیچھے امریکہ آ جائے گا. اب امریکہ جو ہے نا جب آیا, میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھو آج القاعدہ والے کو میں نے پناہ دے دی گھر میں, تو پناہ دینے کے بعد مجھے جو ہے نا یہاں کی ایجنسی والے کہیں گے کہ یار ایف بی آئی والے آ رہے ہیں اور ان کو کسی نے خبر دی ہے, تمہارے اپنے لوگوں میں سے کسی نے دی ہے, ان کو یہاں سے ہٹاؤ. اب میں ذہنی طور پر تیار ہوں گا کہ جب بھی امریکن آئیں اور میں نے القاعدہ والوں کو کہیں اور شفٹ کیا ہو, میرے گھر پہ رات کو چھاپا مر پڑے, وہ اچانک کود پڑے, تو میرے دل کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ یار اچھا ہو گیا, مجھے جو نا اطلاع دے دی گئی تھی, وہ تو ٹھکانے لگے ہوئی, اب یہ ڈھونڈتے رہیں. لیکن میں نے یہ لکھا تھا کہ اس پلان کے تحت ہمیں جو ہے نا بغیرت بنایا جا رہا ہے. ویسے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ امریکی گھر میں گھستا ہے نا, تو اگر گھر کے اندر کلاشنکوف ہوگا, گھر کے اندر بندوق ہوگی, تو اس کو آدمی برداشت کرے گا. ایف بی آئی والے کو اگر مرد نہیں ہو تو عورت بھی بون ڈالے گی. لیکن جب آپ نے القاعدہ والوں کو پناہ دی ہوگی اور تاثر یہ ہوگا کہ آپ پکڑے جاؤ گے, گوانتانامو میں وہ لے جائیں گے آپ کو کہ آپ القاعدہ والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جب وہ چھاپا ماریں گے اور آپ نے اس کو کسی اور ٹھکانے لگایا ہوگا, تو آپ تو کوئی زبردست, یار میں تو کامیاب ہو گیا. یہ میں لکھ چکا تھا زربیک کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز میں ان کو سمجھاتا تھا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کو ان سازشوں کو سے آگاہ کرنے کے لیے سمجھتے یہ تھے کہ کوئی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں, نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے. لیکن اپنا فرض ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آج وہ سب کے سب جو میں جب کہہ رہا تھا, آج اس پر آ گئے ہیں. وہ اسی بات کے اوپر آ گئے ہیں. وہی معاملات جو ہے نا میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں, دوسرے اس پر بھی آ رہے ہیں. لیکن اب ایک اور چیز آ گئی ہے
وہ یہ ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر آذان دے دی. تو وہاں کا ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم تو آج بڑے بے غیرت ہیں، آج ہم بہت بے غیرت ہیں. ابو جہل جیسا آدمی، ابو لہب جیسا آدمی، میرا باپ جیسا آدمی، یہ لوگ جو غیرت والے ہیں یہ تو گئے ہیں. اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو اس کالے گدھے کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر یہ بک بک نہیں کرنے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو مکے کے گورنر بنا دیا. ایک پھر کہا کہ جو آئے ہیں وہ سب کے سب واپس چلے جائیں گے، کوئی یہاں نہیں رکے گا. جو تمہارے گھروں پر انہوں نے قبضے کیے ہیں بولتے کہ خیر ہے، تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرا اچھے گھر دے دے گا. ساری چیزیں وہاں سے، تاکہ ان کو کوئی تانا بھی نہ ہو. اب وہ صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کے لیے وہاں رکنے بھی نہیں دیا کہ ایسا ماحول کریٹ نہ ہو کہ یہاں کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. اب 15-20 سال سے یہ کھیل جو ہے نا جاری ہے پٹھانوں کے ایریا میں. اب ہمارے فوجی کسی اور جگہ سے تو آئے ہوئے نہیں ہیں. وہاں کا گرینڈ جرگہ بنا وزیرستان کا، اور مجھے لگتا تھا کہ وزیرستان کا جو پہلا تقریر کرنے والا تھا وہ سب سے معزز اور وہاں کے خاندانی اعتبار سے بڑا آدمی تھا. اس نے کہا کہ ہم نے وزیرستان کے اندر وزیروں کے ایریا میں فلانی جگہ پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. باقی باتیں آپ کو دوسرے مقررین سنائیں گے. لیکن اس نے کہا کہ میرا دادا کشمیر کے اندر شہید ہوا اور آج تک اس کی لاش بھی نہیں ملی. اور آج بھی اگر انڈیا کے اندر انڈیا کے فوجیوں سے ہمارے فوجی بھائی لڑیں گے تو آج بھی ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے. ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اندر کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی تعصب نہیں ہے. لیکن کشمیر کو، مظفر آباد کو ہم نے فتح کر کے دیا، انہوں نے پھر بھی اس کو کھو دیا. ہم نے یہاں پر ہر طرح کی قربانیاں دی، گھر چھوڑے، عزتیں خراب ہوئی، کیمپوں کے اندر زندگیاں گزاری، بہت کچھ ہوا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے حیات کی والدہ کا، اس کے اوپر ہم تحقیقات کریں گے. اگر تحقیقات کے نتیجے کے اندر یہ نکلے کہ وہ فوجی مجرم ہیں تو ان سے پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ یہ لوگ بھی مطمئن ہوں. اگر مجرم نہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج تک جو ہوا ہے سو ہوا ہے، اب اس کے بعد ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے اس کو سنا، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو اخبار کی مین ہیڈ لائن بنا دیتا ہوں.
لیکن وہ کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی شاید ہٹا دیا گیا، وہ پھر مجھے ملا نہیں۔ میں نے اسلام آباد کے دھرنے کی کیفیت بھی دیکھی تھی، جہاں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی ہے۔ اسلام آباد کے دارالخلافہ کے اندر، پریس کلب کے اندر کوئی بات پاکستان کے حق میں تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وزیرستان کی سرزمین کے اوپر جب وہ بات کر رہا تھا تو لوگوں نے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا فوج کے خلاف نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہاں کی تہذیب و تمدن کے اوپر شاباش ہو، وہاں کے سائے میں رہنے والے لوگوں کے اوپر شاباش ہو، اور جو قربانیاں اب فوجی جو ہے نا، ان کی جو تعلیم اور تربیت ہوتی ہے نا، وہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ فوج کو لوگوں کو مہاجر بنانے کے لیے، لوگوں کو گھر چھڑانے کے لیے آپ ان لوگوں کو ٹاسک دے دو گے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ یہاں پر دشمن ہیں، لیکن اس میں فوج کی غلطی نہیں تھی بھائی۔ جو دہشت گرد تھے جی ایچ کیو سے لے کر میران ایئر بیس تک، ہر اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی۔ اگر یہ پٹھانوں کے دشمن ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے نا ایک آدمی بھی زندہ نہ رہتا، لیکن انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، انہوں نے بھی حوصلے سے کام لیا، انہوں نے بھی غیر سمجھ کے سلوک نہیں کیا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر جس کا بھی کہیں ہاتھ پڑتا ہے نا، اس کمزوری کا جو ہے نا وہ ثبوت دے دیتا ہے۔ پولیس والا ہو، فوجی ہو، بیوروکریٹ ہو، جج ہو، وکیل ہو، ملا ہو، مفتی ہو، مالی معاملات کے اندر بہت کمزوریاں ہیں۔ آج پریس سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں وہ مختلف جگہوں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اب نوکریوں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ نوکریوں سے اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ میڈیا والے کہتے ہیں کہ بھئی جنگ ہے، جیو ہے، ایکسپریس ہے، نوائے وقت ہے، کہ جو اشتہارات ہمیں گورنمنٹ جو پیسہ دیتی تھی وہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، اب ہم گھر سے تو آپ کو تنخواہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے نا اس کو کم کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جب نواز شریف بڑے بڑے قرضے لیتا تھا اور ہم اس وقت چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ان قرضوں کے نتیجے میں جتنا بڑا سود دینا پڑے گا، دفاعی بجٹ سے زیادہ سود ہے، اس کا بوجھ قوم کے اوپر پڑے گا، اور جب قوم کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا تو نتیجے کے اندر ہوگا کیا؟ نتیجے کے اندر ہماری حکومت، ہماری ریاست کمزور ہوگی۔ اب آپ جب حکومتوں کو بلیک میل کرو گے یا حکومتوں کے حق کے اندر ایک مہم چلاؤ گے، نجم سیٹھی،
کا جو پروگرام تھا آپس کی بات، وقفے کو تو آدمی ریموٹ کنٹرول کے اندر دیکھتا نہیں ہے نا، میں نے اسپیشل دیکھا، ایک اشتہار تھا پورے وقفے کے اندر بلا تعطل، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک اشتہار بار بار، وہ وقفے کے اندر جو وقفہ تھا 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا یا 7 منٹ کا، وہ لمبا وقفہ اسی اشتہار کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب حکومت اتنی پاگل ہوگی کہ اپنے اشتہار جو نا اس طرح سے ضائع کرے، لیکن جنگ والے کو یہ اندازہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں نواز شریف کی حمایت کے لیے جو اتنے پیسے دے رہا ہوں، یہ تو نواز شریف تو اس کے لیے جو باہر سے قرضے لے رہا ہے اس کی مد میں جو نا سود دینا پڑے گا، یہ تو ہم اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ اب حکومت سود کے پیسے بھرنے کے لیے آج بھیک مانگ رہی ہے۔ عمران خان نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے شرم آئے گی، میں نے کہا کہ تمہیں منتخب ہی اس لیے کیا کہ بھیک مانگو، یہ کام تمہیں بہت اچھا آتا ہے، اور منگوائی گئی اسے۔ بھیک دینے کے لیے بھی وہ اسرائیل جس کو آنکھ مارتا ہے نا کہ دو اس کو، وہ دیتا ہے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے اتنے جو ہے نا کھمکل نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا داماد ہے، اور وہ اس کو آنکھ ماریں گے ابو ظبی والوں کو، سعودی والوں کو، چین والوں کو، وہ بولیں گے، اس لیے اس کو استعمال کیا، اس کو لے کے آ گئے۔ اب میں اگر جو ہے نا وزیر اعظم بنتا، مجھے کوئی بھیک دیتا، ہم تو ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم بولتے کہ نہیں یار یہ کام جو ہے نا یہ تم کرو نا، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو نہ مدرسہ بنا رہے ہیں، نہ کوئی اور ایسے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں جو ہے نا لوگوں سے جو ہے نا چندہ مانگنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ تو قوم کے لیے آج پشتون تحفظ موومنٹ والوں کی جو مین سٹریم ہے، ان میں اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن اس تحریک کے پیچھے ایسے لوگ بھی ہیں جو لسانی تعصبات پہلے رکھتے تھے ذہن میں، اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ چلو یہ لوگ اٹھے ہیں تو پیچھے سے وہ ڈھولک بجا رہے ہیں کہ تکڑے ہو جاؤ۔ تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا بھائی؟ 2 MNA جو ہے نا منتخب ہوئی ہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان سے، یہ بھی پی ٹی ایم کے ہیں، اور بیچ سے منظور پشتون ہے، وہ بھی وزیرستان کا ہے۔ تو یہ طالبان کے حوالے سے جو اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ابھی پٹھانوں کے لیے بھی یہی قربانی دیں کیا؟ میں پہلے اسلام آباد میں جب گیا تھا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک دفعہ پہلے تم لوگ غلط استعمال ہو گئے ہو، دوبارہ نہیں ہو جاؤ۔ جب ان کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن آئی کہ سارے جو ہے نا مولوی ملکان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کربلا جیسی جو شام غریباں تھا نا، اس کے اندر جو ہے نا میں نے پہلے دن ان کو کہا کہ یہ دھرنا جو ہے نا، یہ اصل دھرنا آج سے شروع ہوا ہے۔ پیچھے سے اتنے بک بک کرنے والے تھے، مجھے جو ہے نا، اگر آپ دیکھتے ہو کوئی موبائل کے اندر گھنٹی آتی ہے تو میرا جو ہے نا توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں کوئی سیاسی جلسے جلوسوں کے اندر پیچھے میں سارے پریشان تھے، میں نے نعرے بھی لگوائے، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ بھی کہا کہ آپ کو لڑاؤں گا نہیں، آپ پریشان نہیں ہو۔ پھر جو میں باتیں کر رہا تھا ان کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ یہ لڑانے والے کی طرف جو نا لے جا رہا ہے، پیچھے سے پورا ان کی کوشش تھی کہ بس کرو، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ لیکن جو آج تحریک کی کنڈیشن ہے، میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں
کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی دماغ نہیں ہے نا. فوجی جو ہے نا وہ اس پر عادی ہوتا ہے کہ بھئی کوئک مارچ کرو تو کوئک مارچ کرتے ہیں, اگر اس کو بولتے ہیں کہ بیک کرو تو بیک کر لیتے ہیں, اس کو رائٹ لیفٹ جو حکم ملتا ہے انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. تو جو اوپر کی اسٹریم ہے ان کو یہ چاہیے کہ یار چلو کچھ نظریاتی لوگ, کچھ انسانیت کا درد رکھنے والے, خون کا درد رکھنے والے کچھ لوگ تو پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو جیلوں میں ڈالو گے تو یہ احسان ہوگا, اس لیے کہ جیلوں کے ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے لوگ نکلیں گے. نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلائی تھی نا, وہ 5-6 سال کے بعد جب واپس آیا نا تو لوگوں نے نعرہ لگایا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے کہا چپ کرو. بولے کہ جب مجھے پکڑ کے لے جا رہا تھا بولے کہ میں نے پیچھے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں تھا. اس لیے کہ جو پیسے کمائے تھے نا ریاست سے, ریاست کے ذریعے سے, انہی کو استعمال کر کے وہ زندہ باد مردہ آباد ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرے لگوائے جا رہے تھے. عالمزیب محسود کے پیچھے کتنے دنوں سے جو نا دھرنا شاید ابھی بھی جاری ہوگا. فوج کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ کو جان مال عزت ہر چیزیں دونوں ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ کھڑے ہو گئے. ان سے میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ظلم کے خلاف بولو, آپ آواز اٹھاؤ, لیکن تعصب والی جو بدبو ہے نا وہ اس پہ شامل مت کرو. تم آج جو اس عورت کا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, میں تو حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, بولتے کہ جب فوج اندر داخل ہو رہی تھی تو میں بھی ساتھ میں تھا. ادھر سے وہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ بھائی شریعت خان میرا بیٹا ہے, طالب ہے. اب وہ فوجی آتے تھے, وہ بولتے کہ یار ہم تو یہاں جو ہے نا سوئیں گے, ہم یہاں پر رہیں گے جب تک وہ آئے گا نہیں. بھائی دھمکی دینے کے لیے آدمی کہتا ہے نا, دھمکی دینے کے لیے یہ بات, یہ کہنا کوئی جو جس آدمی سے یہ خطرہ ہو کہ بھئی وہ خودکش کر کے جو ہے نا لوگوں کو بازاروں میں مسجدوں میں اڑا دے گا, اور یہ غیرت نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے. شاہ رخ جتوئی یہاں سے بھاگ کے دبئی چلا گیا, لیکن اس کے باپ کو جب یہاں جو ہے نا پکڑا گیا نا تو باپ کو بچانے کے لیے وہ دبئی سے واپس آ گیا. تم عزتوں کے جو ہے نا جنازے نکال کر اور غیرتوں کے جو ہے نا جنازے نکال کر عزتوں کے طبلے بجا کے آج جو کھیل رہے ہو, اس کا جواز نہیں بنتا. ہم نے پہلے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر واقعہ ہوا, چیچاوتنی کے اندر تو خیر جھوٹا واقعہ انہوں نے بنایا تھا جس کی ہم نے وضاحت بھی کی. قصور کے اندر اتنے واقعات ہوئے, اس کے بعد رینالہ خرد کے اندر واقعہ ہوا, میڈیا میں رپورٹ ہوا. یقین جانو کہ وہاں پر اگر یہ پشتون تحفظ موومنٹ والے جاتے نا, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو خدا کی قسم ساری پنجابی قوم A to Z, مرد عورت بڑا چھوٹا جوان, جیسے طالبان کی امریکہ کے مقابلے میں حمایت کرتے تھے نا, اس سے زیادہ ان کی حمایت وہاں پر کرتے. لیکن یار جو ظالم ہے ان کو جو ہے نا اسی وقت سزا دو. ریاست کو ان ظالموں کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے کہ ان کو یار جو ہے نا لوگ کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے. لیکن چونکہ وہ ظلم ہوتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم کو آپ تعصب کی طرف مت لے جاؤ. قوم کو آپ اگر تعصب کی طرف لے جاؤ گے
تو تعصبات کے اندر تو پھر جب بات آئے گی تو آپس میں بھی انتشار ہوگا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو کوئی قبول نہیں کرے گا. دو چچا داد بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے ہیں. رشتہ دار اور عزیز ایک دوسرے کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے ہیں. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کو اپنا جو ہے نا اپنا جیسا نہیں سمجھتا. ہماری جو ویڈیو ہے یہ 1000 کے قریب لگ بھگ لوگ دیکھتے ہیں. پھر یہ شفٹ بھی ہوتی ہے. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں آپ کو اس ماحول میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جو لوگ متاثرین ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ چلتا ہے. اس بیچارے نے علمزیب محسود نے اتنی محنتیں کی جو مسنگ پرسن ہے ان کی کیسوں کو اجاگر کرنے کے لیے. کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا جو ہے نا لمبی داڑھی والا وہ کہہ رہا تھا کہ میں باراکھو میں رہتا تھا. علمزیب محسود اس سے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹوں کو لے کے گئے ہیں تو ایک دفعہ میں نے کوئی زمین بیچی 30 لاکھ روپے دے دیے. پھر جو ہے نا کوئی چیز بیچی اور 20 لاکھ 50 لاکھ میں نے دیے. نہ بچے مل رہے ہیں نہ پیسے مل رہے ہیں. اگر معاملہ جو ہے نا پیسوں کا ہو، معاملہ کرپشن کا ہو، کرپشن سیاستدان کرے، فوجی کرے، بیوروکریٹ کرے، کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے کچھ نہ کچھ حدود ہوتے ہیں. ان حدود کو تو مت کراس کرو نا. ایک آدمی کا دل چاہتا ہے سپاہی جو ہے نا سارا دن بیچارہ جو ہے نا اسی تنخواہ پر گزارا کر کے ٹریفک کو جو ہے نا خدمت کرتا ہے. خدا کی قسم یہ اگر چینتے نہیں تھے نا تو لوگوں کے ذہن میں ویسے ہی اتنا رحم آتا کہ یہ ان کو ویسے بھی پیسے دے دیتے. یار یہ بیچارہ جو ہے نا اتنے ہزار میں تو بچے نہیں پال سکتا ہے. اب چونکہ انہوں نے اپنا رویہ بدل دیا ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں. ورنہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس قابل ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کو کچھ تو کچھ دیں تاکہ ان کا چولہا چلے، ان کو اس کی مزدوری ملے. لوگوں جب جو ہے نا رویہ بدلے گا تو ریاست اور عوام کے اندر پھر حاکم اور محکوم کا تصور نہیں ہوگا. بولیں گے یار یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی باپ ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی عزیز ہیں، چاہے وہ فوج کی ڈیوٹی کرتے ہوں، چاہے وہ پولیس کی کرتے ہوں، ٹریفک پولیس کی کرتے ہوں. لیکن اگر معاملہ یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر وہ خبرناک ایک پروگرام ہے، وہ خاتون اس کو کرتی ہے، اس نے کہیں خاتون اول کی نقل اتارنے کے لیے کہ پردے میں ہے. اب اس نے کہا کہ اس نے تو پردے کی جو ہے نا بے عزتی کی ہے، سنت کی بے عزتی کی ہے. اس کی جو ہے نا بیچارے کو ایسی حالات پتہ نہیں ہے، اپنی ماں بہنوں کی جو ہے نا انہوں نے فوٹو نکال کے اس کا سر لگا دیا. یا حقیقت ہے وہ تو، لیکن اس انتہا پہ آپ جا رہے ہو. فضل الرحمان کی دائی لگا کہ وہ جو ہے نا کتنے عرصے سے جو ہے نا اس کا مذاق اڑا رہا تھا. وہاں پر تو تمہیں پردہ یاد نہیں ہے، وہاں تو شریعت یاد نہیں ہے. یہ اسلام جس انداز کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. وہاں پر تمہیں جو ہے نا اسلام یاد آ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے نا دوسری سائڈ کے اوپر تمہیں نہیں آ رہا ہے. ایک فوجی نے مجھے جو ہے نا وہ لکھے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جہادی نہیں جمہوری اسلام چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ
یہ جو جمہوریت ہے یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، جہاد تو عین اسلام ہے. فمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اس فضل الرحمان کے اوپر فتوے لگا دیے کفر کے. میں نے جب وہ دیکھا میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ بولتے کہ ہاں. میں نے کہا آپ کے بیانات پہلے بھی چھپے ہیں نا. میں نے کہا کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پارلیمنٹ ہے، یہاں پارلیمانی نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو کہ اس پاکستان کے خلاف جو مجاہدین ہیں یہ جہاد کریں؟ پریشان ہو گیا. میں نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے اجمت مسلمین سے اس کا تعلق ہے کہ حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. پھر بھی وہ جواب نہیں دے رہا ہے. تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے بولا کہ کچھ پتہ تو آپ نے لکھا ہے نا خود ہی، میں اپنی طرف سے سوال بنا کے تو نہیں اٹھا رہا ہوں. تو اگر فضل الرحمان اسے کافر بنتا ہے، جمہوریت کو آپ بدنام کرتے ہو، وہ ڈکٹیٹرشپ کون سا اسلام کے اندر ہے؟ جمہوریت. پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل مغرب ہمیشہ حق پر رہیں گے. میں نے کہا کہ اس کی وجہ ان کا جمہوری نظام ہے، جمہوری رویہ ہے، اور یہ جمہوری رویہ جو ہے یہ اسلام ہی نے سکھایا ہے. یہ جو میں نے آپ کو صحابی کا واقعہ سنایا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا کہ اس نے اپنی طبیعت پر بوجھ بنا کے بھی میرا حکم ماننا ہے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے. اور اس صحابی نے انکار کر کے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس طریقے سے متبع اس طرح سے جذباتی والی عقیدت نہیں تھی جس طریقے سے یہاں بنائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ علی خلیفہ بنے. حدیث کرتاس میں لکھ کے دینا چاہتے تھے، حضرت عمر رکاوٹ بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت خود ہی کی تھی. اللہ نے اس کی تربیت کی بار بار تائید کی ہے. اور یہ باتیں جب ہم ایک دوسرے کو اچھے ماحول میں سمجھائیں گے تو یہ اسلام غلط استعمال نہیں ہوگا، نہ فرقہ واریت کے لیے غلط استعمال ہوگا، نہ لسانی تعصبات کے لیے غلط استعمال ہوگا، اور نہ جمہوری اور ڈکٹیٹرشپ کے لیے غلط استعمال ہوگا. اور اس کو ہم نے، اس شعور کو ہم نے عام کرنا ہے. یہ شعور ایک روشنی ہے جس سے جو نا اندھیرے خود بخود بھاگیں گے. اندھیرے کے پیچھے آپ لاٹھی لے ہو تو اندھیرا بھاگتا ہے، لیکن آپ جب شعور کی روشنی چھوڑتے ہو، جب آپ لائٹ جلاتے ہو تو روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ بھاگ جاتی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.